ثم اعلم انه قد تقع الجملة نائب الفاعل. اس سے پہلے ہم نے آپ کو مثال دی تھی جیسے ضرب زید عمرا، صحیح نا، ضرب زید عمرا، ہم نے کہا عمرن کو حذف کر دیجئے، نہیں، زید کو حذف کر دیجئے اور عمرن کو زید کی جگہ پر لے آئیے، پھر مجھول کر دیجئے. ضرب عمر، عمر کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل. لیکن وہ مفرد تھا، کہا کبھی کبھی نائب فاعل پورا پورا جملہ ہوتا ہے، جملے کا اعراب جیسے نائب فاعل ہو. کہنا ثم اعلم انه قد تقع الجملة نائب الفاعل، کہنا جان لو کہ کبھی جملہ بھی نائب فاعل واقع ہوتا ہے، کبھی نائب فاعل بھی جملہ بھی واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ مُخْتَصٌ بِبَابِ الْقَوْلِ، اور یہ مخصوص ہے قول کے باب سے. قول یعنی قال یقول قیل، یہ جب کہا جائے گا اس سے مخصوص ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. نحو قیل ادخل الجنہ، قیل فعل مجہول ہے قال سے، قیل چونکہ اصل کیا ہے؟ قوالا، صحیح نا. تو قویلا کیا گیا، کیا کیا گیا؟ قویلا. واو حرف علت ہے، متحرک ہے، صحیح ہے، متحرک ہے، اس کی حرکت کو ہلا دیا گیا. واو کیا ہو گیا؟ ساکن. اور کیا ہو گیا؟ قولا. کیا ہو گیا؟ قولا. واو کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ یا سے. کس سے بدلا؟ نہ ایسے بھی نہیں، ایسے نہیں، ایسے تعلیل نہیں. قویلا ہے نا، قویلا. واو حرف علت ہے، متحرک ہے، اس پہ کسرہ ہے. کسرہ کس سے مناسبت رکھتا ہے؟ یا سے. تو واو کو کس سے بدل دیں گے؟ یا. تو کیا ہو جائے گا؟ قویلا، صحیح ہے. اور یا کی حرکت کو ہم کدھر دے دیں گے؟ ہم واو کو یا کی نسبت سے، یا کی نسبت سے. یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ. تو یہ یا اس کو کدھر منتقل کر دیں گے؟ قاف کی طرف. سمے کو کسرے سے بدل دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ قیلا. اب دیکھیے قیلا ادخل الجنہ، کہ تم داخل ہو جنت میں. تو جو قیلا کے بعد ادخل الجنہ، ادخل فعل امر ہے، انت فاعل ہے، الجنہ کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ جو جملہ ہے اس جملے کا اعراب ہوگا نائب فاعل، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ مخصوص ہے باب قول سے. یعنی جب قیلا آئے. تتمہ دیکھیے اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ، کہ اگر کلام میں مفعول بہ نہ ہو کیا کریں گے مولانا؟ اگر کلام میں مفعول بہ نہ ہو کیا ہوگا؟ نابا عن الفاعل احد الاشیاء الثلاثہ، تو فاعل کی نیابت کریں گی مندرجہ تین چیزیں. فاعل کی نیابت کریں گی مندرجہ تین چیزیں. ٹھیک ہے جی. فاعل کی نیابت کریں گی مندرجہ تین چیزیں. کیا کیا مولانا؟ الاول المصدر اذا كان مختصا بالوصف، جب وہ مخصوص ہو کس سے؟ صفت سے. مثال کے طور پر دیکھیے ضرب ضرب شدید، جو ضرب آ رہا ہے آپ کا، یہ ضرب کیا ہے مولانا؟ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ ضرب کیا ہے؟ مصدر. ضرب مصدر ہے
اور زوربا کیا ہے؟ فعل. فعل ہے. اور ضرب مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف ہے یا نہیں ہے؟ موصوف بھی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ الاول مصدر نیابت کرتا ہے کس کی؟ کیونکہ مولانا اگر اس جملے کو بدل دیا جائے تو اس میں مفعول بہی تو نہیں ہے نا. کوئی ہے، کوئی نام ایسا ہے جو مفعول بہی ہے؟ مثلا اگر زوربا امرن ہوتا تو سمجھ میں آتی بات، یا ضربا زیدن امرن ہوتا تو زیدن کو حذف کر کے آپ امرن لے آتے. لیکن یہاں پہ اس جملے میں کیا ہے مولانا؟ ضرب کیا ہے؟ مفعول بہی نہیں ہے بلکہ مصدر ہے. مصدر ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ شدیدن ہے. تو یہ مصدر اس کی کیا کرے گا؟ نیابت کرے گا. تو یہاں ضربن ہی جو مصدر ہے وہی کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل ہو جائے گا. اب دیکھیے او بے بیان نوع، یا جب کیا بیان کیا جائے؟ نوعیت بیان کی جا رہی ہو. کس کی نوعیت؟ فعل کی نوعیت. سمجھنا ہی بات؟ جب فعل کی کیا کی جا رہی ہو؟ ارے اس کام کی نوعیت بتائی جا رہی ہے. جیسے ضربا ضرب الامیر، کیسے مارا گیا؟ امیروں کے مانند مارا گیا. تو یہ ضرب الامیر نوعیت ضرب ہے. ٹھیک ہے؟ آقا نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ہیں؟ نوعیت کیا؟ نوعیت یعنی قسم. اچھا. مثال کے طور پر اس کو پولیس کی مار پڑی ہے، تو پولیس کی مار کی ایک کیا ہے؟ نوعیت. ماں کی مار کی ایک نوعیت. استاد کی مار کی ایک نوعیت. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو بولتے جی ہیں آقا. نوع. تو ضرب ضرب الامیر اس کو امیروں والی ضرب یعنی پٹائی ہوئی. تو ضرب الامیر پٹائی کی کیا ہو گئی ہے؟ نوع. او میں تحدید عدد کی بالکل مولانا اگر آپ کو یاد ہو کیا مفعول مطلق. مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ عددی، نوعی اور تاکید کے لیے. تاکید کے لیے، بیان نوع کے لیے، بیان عدد کے لیے. بالکل اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے. تو اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آیا او بتحدید عدد. پہلا آ گیا بیان نوع، دوسرا آ گیا تحدید عدد. جیسے ضربت ضربتانے. اب ضربتانے کیا ہے مولانا؟ نوع عدد کے لیے ہے. تو یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہوگا نائب فاعل جو نیابت کر رہا ہے اس کی. تو کتنے ہو گئے مولانا؟ ایک تو صفت، ایک بیان نوع اور ایک بیان عدد. تو ضرب ضرب شدید، شدید صفت ہے ضرب کی، مصدر ہے وہ نیابت نائب فاعل ہے کس کا؟ ضربہ کا. او بیان نوع میں ضرب ضرب الامیر، ضرب الامیر لفظ کے ذریعے سے ضرب کی نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ضرب کیا ہے مولانا؟ جو مصدر ہے کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. او بتحدید عدد یا اس کے ذریعے عدد معین کیا جا رہا ہے. تو ضربت ضربتانے اس کو دو بار مارا گیا. تو ضربت نائب فاعل ہے اور ضربت فعل مجہول ہے اور ضربتان نائب فاعل ہے. الثانی، یہ تو پہلی چیز ہو گئی مولانا. پہلی چیز جو نیابت کرے گی مفعول بہ کی وہ کیا ہوگی؟ مصدر. تو ضرب ضرب بھی مصدر ہے، ضرب الامیر بھی ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے. ضربت ضربتان ضرب مصدر تھا، اسی کا تسنیہ لایا گیا، کیا ہو گیا؟ ضربتان. تو یہ تینوں مصدر تھے. اب آ جائیے ظرف. اذا کان مختصا بالوصف، جب ظرف مخصوص ہو کس سے؟ وصف سے. مثال کے طور پر سہرت لیلۃ کاملہ. لیلہ ظرف ہے یا نہیں ہے؟ لیلہ ظرف زمان ہے. کیا ہے؟ ظرف زمان.
ظرف زمان ہے اور اس کی صفت بھی آئی ہے. تو یہ جو ظرف زمان ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نائب فاعل او بالاضافہ یا اضافت کے ساتھ آ رہا. یہ تو صفت کے ساتھ آ گیا لیلۃ کاملہ، او بالاضافہ یا اضافت کے ساتھ، جیسے جلسا امام الاستاذ، جلسا امام الاستاذ، اسے استاد کے سامنے بیٹھایا گیا. تو یہاں جلسا فعل مجہول ہے، امام جو کہ ظرف کیا ہے مولانا؟ ظرف مکان ہے نا. جیسے لیلہ ظرف زمان تھا، ویسے امامہ کیا ہے؟ ظرف مکان. اور مضاف استاد کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. او بالعالمیہ یا کیا ہو؟ علم. صحیح ہے. جیسے صیم رمضانو، صیمہ جان رہے مولانا؟ ساما، ساما یصومو ہوتا ہے نا فعل. ساما اس نے روزہ رکھا، اصل کیا تھا؟ سواما. تو جیسے قوالا سے قیلا ہوا ویسے سواما سے سیما. سیما رمضانو، رمضان میں روزہ رکھا گیا. کس نے رکھا نہیں معلوم، لیکن رمضان میں روزہ رکھا گیا. تو رمضان کیا ہے مولانا؟ اس میں علم ہے، ایک مخصوص مہینہ ہے. سیما رمضانو، صحیح ہے، رمضان میں روزہ رکھا گیا. اب آئے سمجھ میں مولانا کہ اگر کلام میں مفعول بہ موجود نہ ہو تو فاعل کی نیابت کون کرے گا؟ فاعل تو ہے نہیں، اس کی نیابت کون کرے گا؟ اگر جملے میں مفعول ہے تو مفعول نیابت کرے گا، مفعول نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یا تو مصدر نیابت کرے گا. مصدر کیوں کرے گا؟ جب وہ کیا ہو؟ صفت ہو، یا عدد کے بیان کے لیے ہو یا نوع کے بیان کے لیے ہو. اور ظرف کا، ظرف چاہے وہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو، صحیح ہے نا. اور یا وہ وصف ہو یا اضافت ہو، ٹھیک ہے، یا کیا ہو؟ علم ہو. تین باتیں اس میں بھی، تین باتیں اس میں بھی. تیسرا دیکھیں المجرور بالحرف. صحیح ہے. جب مجرور کیا ہو؟ حرف کے ذریعے سے، تو یہ نیابت کرے گا مفعول بہ کی. دیکھیے کیسے، ارے نائب فاعل کی، فاعل کی نیابت کرے گا اور نائب فاعل بنے گا. بشرط اللہ یکون مجرورا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مجرور نہ ہو بحرف تعلیل، حرف تعلیل کے ذریعے سے. وعلیکم السلام.